السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل۔ آج اس ویڈیو میں انگلش 201 کا جو لیکچر نمبر 24 ہے، رائٹنگ لانگ رپورٹس، یہ ڈسکس کریں گے۔ یہ چھوٹا سا لیکچر ہے لیکن ایم سی کیوز کے حوالے سے جو ہے وہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے۔ اس میں ہم دیکھیں گے سب سے پہلے رپورٹ پروڈکشن۔ اس میں ہے کہ پلاننگ فارمل رپورٹس اور پرپوزل اور ریسرچ کنڈکٹ کرنا، آئیڈیاز کو جو ہے آرگنائز کرنا، ٹھیک ہے، اور جو ویژول ایڈز ہیں ان کو پیدا کرنا، ڈیولپ کرنا اور ڈرافٹنگ کرنا ٹیکسٹ کی۔ یہ ایک بہت ہی ڈیمانڈنگ اور ٹائم کنزیومنگ ٹاسکس ہیں، اور ان کے بعد بھی دوبارہ جو ان کے ایڈیٹنگ اور ری رائٹنگ ہوتی ہے وہ پالشڈ ویژن کے لیے پولش کرنے کے لیے تو وہ بھی بہت ضروری ہوتی ہے۔ اس میں کمپوزنگ اے فارمل رپورٹ میں جو چیزیں امپورٹنٹ ہیں وہ دیکھیں گے کہ اس میں جو کنویز امپریشن دیٹ سبجیکٹ از امپورٹنٹ۔ سب سے پہلے جو کنوے ہے وہ امپریشن ہے، وہ آپ نے اگر پیدا کر لیا تو آپ کی جو رپورٹ ہے وہ ٹھیک ہے، کامیاب ہے۔ اور فارمل رپورٹ جو ہے وہ اس میں بہت ساری فارمیلٹیز ہیں، امبلشمنٹس ہیں اور ریکوائرمنٹس ہیں وچ مسٹ بی کمپلیٹ۔ اگر وہ کمپلیٹ نہ ہو تو ایک فارمل رپورٹ جو ہے وہ پوری نہیں ہو سکتی۔ تو اس میں جو تین چیزیں امپورٹنٹ ہے، پریفیٹری پارٹس، باڈی آف رپورٹ اینڈ سپلیمنٹری پارٹس۔ پریفیٹری پارٹس میں جو امپورٹنٹ چیزیں یہ آپ نے یاد رکھنی ہے کہ پریفیٹری پارٹس میں جو چیزیں ہیں ٹوٹل 6 ہیں، یہ 6 چیزیں اس میں امپورٹنٹ ہیں، ٹھیک ہے۔ ٹائٹل فلائی، ٹائٹل پیج، لیٹر آف آتھرائزیشن، ٹرانسمیٹر لیٹر اینڈ ٹیبل آف کنٹینٹ اینڈ پریفیس۔ یہ ایک ایک کر کے دیکھتے ہیں کہ کیا کیا ہے۔ ٹائٹل فلائی جو ہے، ٹائٹل فلائی کا مطلب یہاں پر یہ ہے کہ جو رپورٹ کے سب سے اوپر والا ٹائٹل ہوگا رپورٹ کے بارے میں یا آپ کے جو پرپوزل کے بارے میں، وہ ٹائٹل فلائی کہلاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس جو ٹائٹل پیج ہوتا ہے، یعنی جس پیج پر آپ کا ٹائٹل لکھا ہے اس میں 4 بلاکس ہونے چاہیے، ٹھیک ہے۔ ٹائٹل آف دی رپورٹ ہونا چاہیے، نیم ہونا چاہیے، ٹائٹل ایڈریس ہونا چاہیے جو رپورٹ بنا رہا ہے، جس کو رپورٹ جانی ہے، جس کی طرف رپورٹ جانی ہے اس کے بارے میں پورا پتہ ہونا چاہیے، اور پورا پتہ ہونا چاہیے اس شخص کے بارے میں جو رپورٹ جو ہے وہ پریپیئر کر رہا ہے، اور ڈیٹ ہونی چاہیے جس پر رپورٹ جو ہے وہ سبمٹ ہونی ہے۔ یہ 4 چیزیں جو ہے ٹائٹل پیج میں امپورٹنٹ ہونی چاہیے۔ تو جو رپورٹ کی باڈی ہے وہ 3 چیزوں پر مشتمل ہے، انٹروڈکشن، ٹیکسٹ اور ٹرمینل سیکشن۔ انٹروڈکشن جیسے کہ آپ کو پتہ ہے، نام سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ وہ چیز ہوتی ہے جس میں آپ کا جو پرپز ہوتا ہے، رپورٹ کا پرپز ہوتا ہے، وہ آپ ڈیفائن کر رہے ہوتے ہیں۔ یہاں پر اپنا تھوڑا سا اوور ویو دے رہے ہوتے ہیں اپنے مین آئی ڈی کے بارے میں جو یہاں پر ڈسکس ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں 8 جو امپورٹنٹ چیزیں ہیں انٹروڈکشن میں۔ سب سے پہلے آتھورائزیشن ہے، پرابلم، پرپز ہے، اسکوپ، بیک گراؤنڈ، سورسز، میتھڈز، ڈیفینیشنز، لمیٹیشنز، رپورٹ آرگنائزیشنز۔ یہ جو 8 چیزیں ہیں یہ انٹروڈکشن میں سب سے امپورٹنٹ ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ اس میں آتھورائزیشن کیا ہے کہ یہ جو آپ آتھر کر رہے ہیں، جو آپ رپورٹ لکھ رہے ہیں، پرابلم جو آپ نے ڈسکس کرنی ہے اور اس کی جو اہمیت ہے وہ آپ نے بتانا ہے، تھوڑی سی بیک گراؤنڈ دینا ہے، اور جس چیز سے بیک گراؤنڈ لے رہے ہیں، جو سورسز ہیں، جو آپ میتھڈ استعمال کر رہے ہیں وہ لکھنا ہے۔ اس کے بعد جو ڈیفینیشن ہوگی وہ اس کی جو لمیٹیشن ہے کہ ان چیزوں پر عمل کرنا ہے، اور ایک محدود جو حد ہوگی وہ آپ نے ڈیفائن کرنی ہے، اور جو آپ کا رپورٹ ہے اس کو آرگنائز کر دینا ہے پراپر طریقے سے۔ یہ چیزیں انٹروڈکشن میں آتی ہیں۔ اب اگر بات کریں ٹیکسٹ کی، تو ٹیکسٹ میں جو ایکچوئل ڈیٹیلز ہوتی ہیں رپورٹ کی، اور اٹ از مین پارٹ اینڈ کروشل پارٹ آف دی باڈی، یہ آپ نے یاد رکھنا ہے، یہ مین اور کروشل پارٹ آف دی باڈی، یہ ایم سی کیوز کے طور پر آ سکتا ہے۔ اینڈ دس پارٹ کنسسٹس آف میجر سیکشن چیپٹر دیٹ انالائز انٹرپریٹ دی مٹیریل۔ اس میں بہت سارے میجر سیکشن ہوتے ہیں، چیپٹر ہوتے ہیں جو مٹیریل کو انٹرپریٹ کرتے ہیں، جس سے ہم مٹیریل کے بارے میں جو ہے اپنا رزلٹ جو ہے وہ ہم اس سے نکال سکتے ہیں۔ تو اس میں جو چیزیں آپ استعمال کرتے ہیں وہ کانٹینٹ ہے، آرگنائزیشن ہے، لینگویج ہے، اسٹائل ہے، اور ویژول ایڈ ہیں جو آپ ٹائپ آف دی ریڈر جو ہے اس کے مد نظر رکھتے ہوئے جو آپ یہاں پر ٹیکسٹ میں دے سکتے ہیں۔ ٹرمینل سیکشن جو ہوتا ہے، اس میں کیا ہوتا ہے کہ اس میں رپورٹ جو ہوتا ہے وہ کمپرائز ہوتی ہے 1 اور آل فالوئنگ ایلیمنٹس، یعنی ان 3 چیزوں پر مشتمل ہوتی ہے، یا تو ان میں سے ایک ہوتی ہے یا 3 ہی ہوتی ہیں اس میں۔ یعنی یہ سمری ہوگی، سمری میں کیا ہوتا ہے کہ آپ کی جو انویسٹیگیشن ہے اس کے بارے میں جو مختلف سیکشن ہے وہ دیے ہوئے، سمری جو اگر آپ کہہ لیں کہ بک کے اینڈ پر دیا ہوا ہوتا تھا اکثر اوقات سمری، گلوزری وغیرہ، وہ والی سمری ہوتی ہے جس میں تھوڑی بہت انفارمیشن دی ہوتی ہے آپ کی انویسٹیگیشن کے بارے میں۔ کنکلوژن کی اگر بات کریں تو اٹ انٹرپریٹ فیکٹ ایکسپلینڈ، یعنی جو فیکٹ ہم نے ایکسپلین کیا ان کو مزید ہم آگے ظاہر کریں گے، اور اس سے کیا ہوگا، اس میں جو اپنا پرسنل جو اوپینین ہوتا ہے وہ نہیں ہوتا۔ یہ یاد رکھنا آپ نے کہ اٹ ڈز ناٹ گیو دی رائٹر پرسنل اوپینین، اور جو اوپینین شوڈ بی انبیاسڈ ہونا چاہیے، اور شوڈ ناٹ بی پرسنل لائکس اینڈ ڈس لائک، یعنی اس میں جو
पर्सनल डिसलाइक और अनलाइक का मसला है वो नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये पर्सनल अफेयर से निकल कर होता है। इसमें जो आपने इन्फॉर्मेशन दी उन पर उनको मद्देनज़र रखते हुए जो हतमी नतीजा होता है वो निकलता है। इसमें रिकमेंडेशन होती हैं, वो लोग जो इससे पूरा देखेंगे रिपोर्ट को, उससे रिपोर्ट करेंगे, फाइंडिंग करेंगे, इससे कंक्लूजन जो है वो निकालेंगे, रिकमेंड करेंगे कि क्या क्या करना है। जो सप्लीमेंट्री पार्ट है, थर्ड पार्ट है, इसमें 4 चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं: अपेंडिक्स, बिब्लियोग्राफी, ग्लॉसरी और इंडेक्स। अपेंडिक्स क्या होता है? अपेंडिक्स में टेबल्स इंक्लूड होते हैं, पिक्टोरियल, ग्राफ, चार्ट्स और सम एडिशनल इन्फॉर्मेशन होती है, विजुअल एड्स के तौर पर आप इन्हें इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। बिब्लियोग्राफी जो है, इसमें क्या होता है कि इसमें जो आपने डाटा कलेक्ट किया है, जो मुख्तलिफ सोर्सेज से कलेक्ट किया है, जैसे कि बुक्स हैं, न्यूज़पेपर, मैगज़ीन्स, गवर्नमेंट है, उनके बारे में थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन दी हुई होती है, ठीक है। ग्लॉसरी में अल्फ़ाबेटिकल लिस्टिंग होती है और स्पेशल टर्म्स वर्ड विद देयर मीनिंग एंड डेफिनेशन। इट इज़ यूजफुल फॉर बोथ टेक्निकल नॉन टेक्निकल रीडर्स। ग्लॉसरी भी वही होती है जो, अगर हम बात करें उर्दू की बुक्स की जो मैट्रिक इंटर में थी, उनके एंड पर ग्लॉसरी दी हुई थी, उनमें उनके कुछ जो अल्फाज मैंने दिए होते थे। अगर बात करें साइंस सब्जेक्ट्स की, फिज़िक्स, केमिस्ट्री वगैरह की, तो उनके एंड पर जो ग्लॉसरी दी हुई थी वहाँ पर उनके छोटे छोटे जो है उनकी डेफिनेशन दी हुई थी, मोर मीनिंग्स भी दिए हुए थे। तो ये वो चीज़ है, वो ग्लॉसरी की बात कर रहे हैं। ये टेक्निकल नॉन टेक्निकल दोनों रीडर्स के लिए बहुत यूज़फुल चीज़ है। इंडेक्स की अगर बात करें तो इसमें जो टॉपिक्स होंगे वो इंक्लूड होंगे। जो सबसे पहले फर्स्ट पेज पर अगर हमारे पास आए तो उसमें हमारे पास टॉपिक लिखे होते हैं और उनकी डिवीजन और सब डिवीजन लिखी होती है। जैसे कि इसी अगर इंग्लिश 201 के हैंड आउट्स के जो सबसे पहले पेज 2 देख लें तो वहाँ पर इन जो हम लेक्चर डिस्कस कर रहे हैं इनके सब के बारे में इनकी लिस्टिंग की हुई है और इनकी डिवीजन सब डिवीजन के बारे में भी थोड़ा बहुत बताया हुआ है। और इसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, इंडेक्स में अल्फ़ाबेटिकल जो ऑर्डर है वो इस्तेमाल होता है। ये आपने याद रखना है एमसीक्यूज़ के तौर पर कि इसमें अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर जो है वो इस्तेमाल होता है। अगर विजुअल एड्स की बात करें तो इसमें हम टेक्स्ट को इलस्ट्रेट करने के लिए यानी ज़ाहिर करने के लिए, शो करने के लिए, अपनी प्रॉब्लम जो हम फेस कर रहे हैं उसको हम दूसरे लोगों तक पहुंचाने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। और ये बिज़नेस एथिक्स जो है उसमें विजुअल एड जो है वो अपनी ऑडियंस को मिसलीड भी कर देते हैं, तो इसके लिए थोड़ा सा आपको अच्छे तरीके से इनको तैयार करना पड़ता है। और इसमें 2 चीज़ें हैं, टेबल्स हैं और लाइन सरफेस चार्ट्स हैं। लाइन वाले चार्ट्स हैं जो, और सरफेस वाले चार्ट्स हैं, ये 2 चीज़ें इसमें हैं। ये छोटा सा लेक्चर था लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट जो चीज़ें वो आपके सामने हाईलाइट कर दी हैं, तो इनको आपने फाइनल टर्म के लिए लाजमी याद करना है। और अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें ताकि आने वाली वीडियोज़ आपको मिलती रहें। अल्लाह हाफिज़।